مفتی محمد عمر عابدین صاحب نے بتایا کہ یہ ہندوستان کا پہلا ایسا پروگرام ہے۔ صحیح کہا مفتی عمر عابدین نے کہ ہندوستان میں پہلی بار اس طرح کا عظیم جلسہ جو ہمگیر فنون علوم پر جس میں بات کی گئی ہے، مقالے وہ بھی معیاری مقالے پیش کیے گئے ہیں الحمدللہ، یہ جو ہے کہیں اب تک نہیں ہوا۔ ہماری بھی عمریں جو تقریباً 77 ہو رہے ہیں، لیکن ہم نے ایسا اب تک کوئی سیمینار نہیں دیکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نصیب اللہ المظاہری، متخصص فی الفقہ والافتاء، المعہد العالی الاسلامی، حیدرآباد۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو اطلاع کیا تھا کہ ہمارے المعہد میں قومی و نیشنل سیمینار منعقد ہونے والا تھا، الحمدللہ اس کی آخری نشست ہو چکی تھی، اور اس سیمینار میں بہت سے علماء کرام و دانشوران ملک بھر سے تشریف لے کر آئے، اور ہندوستان کی جتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں ان کے پروفیسران، اسی طرح دارالعلوم دیوبند سے علماء کرام، اور مظاہر علوم سے مفتی محمد صالح صاحب، اور اسی طرح دارالعلوم ندوۃ العلماء سے مفتی محمد فیصل صاحب بھٹکلی، اور ملک بھر سے مسلم اہل علم اور غیر مسلم دانشوران بھی اس پروگرام میں انہوں نے شرکت کی۔ اور اسی طریقے سے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری ملاقات ڈاکٹر ظہیر احمد راہی فدائی بنگلور سے اسی معہد کے پروگرام کے سلسلے میں ملاقات ہوئی ہے۔ مہمان خصوصی کے طور پہ فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے آپ کو مدعو کیا تھا، آپ نے ہمارے اس سیمینار میں شرکت کی، اس کے لیے ہم مبارکباد دینا چاہتے ہیں معہد کی طرف سے اور مولانا صاحب کی طرف سے۔ واقعی آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، لہذا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا تھا، کیونکہ یہ ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے کہ آنے والے مہمانان کرام سے، جو بڑے معزز مہمان کرام ہیں، ان سے آپ تھوڑا سا اس پروگرام کے بارے میں تاثر لیں، کیونکہ یہ بہت ہی بڑا پروگرام ثابت ہوا ہے، اور جیسا کہ مفتی محمد عمر عابدین صاحب نے بتایا کہ یہ ہندوستان کا پہلا ایسا پروگرام ہے۔ کیا شاید یہ پہلا پروگرام، اور اس پروگرام کے اثرات کیا ہوں گے، کیا اثر پڑے گا اس پروگرام کے، کیا موضوعات تھے، اور اس پروگرام میں کتنے مقالات پیش کیے گئے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا، آپ ذرا رہنمائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، میں اسلامیات اور ادبیات کا ایک ادنا طالب علم ہوں۔ اس سیمینار کے لیے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی دعوت پر حاضر ہوا ہوں۔ یہ سیمینار مستقبل کی مسلمانوں کی ترقی و ترویج کے لیے کارآمد ثابت ہوگا۔ عنوان تو اس کا ہندوستان کی تعمیر و ترقی میں مسلمانوں کا حصہ یا مسلمانوں کا کردار رہا ہے، تو یہ صرف موجودہ دور کے لیے ہی نہیں بلکہ مستقبل کے لیے بھی ایک کارآمد سیمینار ہے۔ اس کے ذریعے سے جو نتائج خاص کر نوجوانوں کے میں پہنچیں گے، اس کا اثر بہت ہی مثبت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سب سے بڑھ کر ہمارے نوجوانوں میں ایک خود اعتمادی پیدا ہوگی کہ الحمدللہ ہم نے بھی ہمارے دیش کے لیے، ہمارے ملک کے لیے کچھ کیا ہے، بلکہ بہت کچھ کیا ہے۔ اس میں جتنے بھی مضامین 60 سے 65 70 مضامین جو بھی پڑھے گئے ہیں، تو اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے بہت کچھ اس ملک کو دیا ہے۔ یہ تو عام کہا جاتا کہ بھئی ہمارے فوجیوں نے خون دیا ہے، فلاں ہے، ہمارے مسلمانوں نے بہادری سے کر شہادت پائی ہے، یہ تو بالکل صحیح ہے۔ اس کے علاوہ علم کے اعتبار سے اور ہنرمندی کے اعتبار سے، تعمیر و ترقی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے مسلمانوں نے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ادا کیا ہے، اور بہترین حصہ ادا کیا ہے، جس کا ثبوت اس سیمینار سے ہوتا ہے۔ سیمینار میں الحمدللہ ایک اور کام یہ ہوا کہ جتنے مضامین پڑھے گئے ہیں، پہلے ہی مضامین طلب کر کے کتابی شکل میں تقریباً 1000 سے زائد صفحات کی کتاب مرتب کی ہوئی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی ہندی زبان میں ہو گیا ہے، اور انگریزی میں اور دوسرے صوبائی زبانوں میں بھی اس کے ترجمے کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے یہاں سے۔ معہد عالی
اسلامیات سے جو ہے ہمارے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، ان کے فرض مفتی عمر عابدین صاحب اور دوسرے اساتذہ اکرام اور طلباء سبھی نے مل کر اس کو کامیاب کیا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ جو ہے جو جذبہ، جو ہمت، جو عزم، حوصلہ رکھتے ہیں وہی لوگ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اتنا بڑا کام صحیح کہا مفتی عمر عابدین نے کہ ہندوستان میں پہلی بار اس طرح کا عظیم جلسہ جو ہمگیر فنون علوم پر جس میں بات کی گئی ہے، مقالے وہ بھی معیاری مقالے پیش کیے گئے ہیں الحمدللہ، یہ جو ہے کہیں اب تک نہیں ہوا۔ ہماری بھی عمریں جو تقریباً 77 ہو رہے ہیں، لیکن ہم نے ایسا اب تک کوئی سیمینار نہیں دیکھا۔ ہم لکھنؤ میں بھی گئے ہیں سیمینار، اعظم گڑھ میں گئے ہیں سیمینار پڑھنے کے لیے، دلی میں سب جگہ، حیدرآباد میں بھی سیمینار ہوئے، لیکن ایسا سیمینار جو ہے جو پورے ملک کے دانشوروں کو جمع کر کے ان سے ایسے ایسے موضوعات پر جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس پر بھی لوگ لکھیں گے، الحمدللہ بہترین لوگوں نے، قلمکاروں نے مقالے لکھے ہیں اور کامیاب طریقے سے، مدلل طریقے سے اپنی بات کو ثابت کیا ہے۔ یہ چیز ہمارے لیے آج ہی نہیں بلکہ کل کے لیے، مستقبل کے لیے بھی یہ سیمینار کے اثرات بہت دور تک کارآمد ثابت ہوں گے، مثبت ثابت ہوں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اس سیمینار کے منتظمین، مولانا کو اور مولانا کے رفقا کو اور ذمہ داروں کو، طلباء کو، اساتذہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی عمروں میں ترقی عطا فرمائے، علم و عمل میں ترقی عطا فرمائے۔ بس واخر دعوانا الحمدللہ، میں شکر گزار ہوں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔